صدیوں پرانی کتابیں صرف تاریخ نہیں بلکہ آج کی عملی زندگی، خاص طور پر ہمارے مالی حالات کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہو سکتی ہیں۔ آج کے اس جائزے میں ہم مقدس صحائف، خصوصاً بائبل میں چھپی ان کہانیوں اور اصولوں کو ایکسپلور کریں گے جو دولت، مالیاتی خود مختاری اور وسائل کے بہتر استعمال کے بارے میں ہیں۔ تو بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قدیم صحائف دولت کے بارے میں کیا راز فاش کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں ان لافانی کرداروں اور تمثیلوں میں ملتا ہے جو صدیوں سے لوگوں کو راستہ دکھاتے آئے ہیں۔ چلیے ان کہانیوں کے ذریعے ان بے مثال اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں قدرت کے ایک بہت ہی معمولی لیکن حیران انگیز حصے سے، چونٹی کی حکمت۔ امثال یعنی پرووربس کی کتاب میں ایک چونٹی کی ایسی مثال دی گئی ہے جو واقعی دھیان دینے لائق ہے۔ ایک چھوٹی سی چونٹی جس کا نہ کوئی باس ہوتا ہے نہ کوئی نگران، پھر بھی فصل کی کٹائی کے وقت وہ اپنی خوراک کا پہلے سے بندوبست کر لیتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہدایت کا انتظار کیے بنا عملی قدم اٹھانا کتنا ضروری ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ گرمیوں کی تیاری ہی سردیوں کی کمی سے بچا سکتی ہے۔ پرفیکٹ حالات کا انتظار کرنے کے بجائے فوری قدم اٹھانا ہی اصل کامیابی ہے، جیسا کہ یعقوب کے خط میں بھی ملتا ہے کہ اعمال کے بغیر ایمان مردہ ہے، یعنی محنت اور عملی قدم کے بنا مالیاتی تحفظ بالکل ناممکن سی بات لگتی ہے۔ اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں ایک ایسے مسئلے کی طرف جو شاید ہر دور میں سب سے زیادہ عام رہا ہے، قرض کی زنجیریں توڑنا۔ امثال 22 کی یہ آیت ایک نہایت سخت حقیقت بیان کرتی ہے۔ اس کے مطابق قرض لینے والا ہمیشہ قرض دینے والے کا غلام ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی سنگین وارننگ۔ قرض دراصل ایک آقے کی طرح کام کرتا ہے جو انسان کی مستقبل کی آزادی کو بری طرح جکڑ لیتا ہے۔ اس مسئلے کو بہتر سمجھنے کے لیے سلاطین یعنی کنگز کی کتاب سے ایک بہت ہی متاثر کن کہانی سنتے ہیں۔ ایک بیوہ خاتون تھیں جس کے سر پر قرض خواہوں کا سخت ڈر منڈلا رہا تھا۔ وہ لوگ اس کے بیٹوں کو غلام بنانے کے لیے بالکل تیار تھے، اور اس بیوہ کے پاس بچا کیا تھا؟ صرف اور صرف تیل کا ایک آخری برتن۔ لیکن اس بیوہ نے ہار نہیں مانی۔ اس نے فوری طور پر پڑوسیوں سے خالی برتن ادھار مانگے، ان میں اپنا بچا ہوا تیل ڈالا اور پھر اسے بیچ کر اپنا سارا قرض اتار دیا۔ حیران انگیز بات یہ ہے کہ وہ معجزاتی تیل تب تک بہتا رہا جب تک اس کی تیاری یعنی وہ خالی برتن ختم نہیں ہو گئے۔ کہانی کا سبق بڑا سیدھا سا ہے، عمال اور تیاری سے ہی راستے کھلتے ہیں۔ اور یہی عملی تیاری ہمیں ہمارے اگلے اہم اصول کی طرف لے جاتی ہے، جو ہے لاگت کا اندازہ لگانا۔ لوقا یعنی لوک کی انجیل میں ایک لاجواب سوال سامنے آتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک مینار بنانا چاہتا ہے تو کیا وہ پہلے بیٹھ کر پوری لاگت کا اندازہ نہیں لگائے گا تاکہ وہ اسے مکمل کر سکے؟ یہ سیدھا سا سوال کسی بھی بڑے قدم سے پہلے بجٹ بنانے اور حساب کتاب رکھنے کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اور اگر منصوبہ بندی کی بہترین کہانی ڈھونڈنی ہو تو جینیسس میں یوسف کا واقعہ بے مثال ہے۔ 7 سال کی بے پناہ خوشحالی میں فصل کا ایک حصہ مستقبل کے لیے بچا کر رکھ لیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ آنے والے 7 سال کے شدید قحط کا کامیابی سے سامنا کیا جا سکے۔ یہ قدیم دور کی ایک ماسٹر کلاس مالیاتی حکمت عملی تھی۔ یوسف کے اس قدم کا عکس ہمیں اس آیت میں بھی واضح نظر آتا ہے۔ جو محنت سے منصوبہ بندی کرتا ہے وہی منافع کی طرف جاتا ہے، جبکہ جلد بازی صرف مفلسی لاتی ہے۔ راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھنے کے بجائے مستقبل کا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہی اصل کامیابی کی چابی ہے۔ اب ذرا بڑھتے ہیں وسائل کو نہ صرف محفوظ رکھنے بلکہ انہیں ملٹی پلائی کرنے یعنی بڑھانے کی طرف۔ مٹی کی انجیل میں نوکروں کی ایک عظیم تمثیل دی گئی ہے۔ وہ نوکر جنہوں نے اپنے وسائل کو انویسٹ کیا اور انہیں دگنا کر دیا، ان کی بے حد تعریف کی گئی۔ لیکن وہ شخص جس نے ڈر کر اپنا پیسہ زمین میں چھپا دیا، اسے سخت ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کہانی کا مقصد یہی ہے کہ وسائل کو چھپانا نہیں بلکہ عملی طور پر بڑھانا چاہیے۔ اور یہ سب اچانک نہیں ہوتا۔ قدیم حکمت سکھاتی ہے کہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے دولت جمع کرتا ہے، آخرکار وہی اسے بڑھاتا ہے۔ یہ اصول اچانک امیر بننے کی تمام شارٹ کٹس کو مکمل طور پر رد کر دیتا ہے۔ ترقی ہمیشہ مسلسل، صبر آزما اور آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں وائز یعنی ایکلیسیسٹ کی کتاب میں ایک اور دلچسپ بات ملتی ہے۔ اپنی سرمایہ کاری کو 7 یا 8 مختلف کاموں میں تقسیم کرنے کا مشورہ۔
کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اچانک کون سی آفت آ جائے۔ سرمایہ کو مختلف جگہوں پر پھیلانا، یا جسے آج ہم ڈائیورسیفیکیشن کہتے ہیں، اس کا یہ قدیم طریقہ آج کے دور میں بھی بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ اس سرمایہ کاری کی بہترین عملی مثال امثال 31 کی وہ خاتون ہیں جو ایک ہی وقت میں مختلف شعبوں میں سرگرم نظر آتی ہیں۔ ریئل اسٹیٹ، زراعت، چیزیں بنانا اور تجارت، وہ ہر شعبے میں اپنے کاروبار کو منافع بخش بناتی ہیں۔ ایک صدیوں پرانا لیکن نہایت ہی کامیاب مالیاتی ماڈل۔ لیکن ان تمام عملی کامیابیوں کے ساتھ ایک نہایت اہم وارننگ بھی ملتی ہے۔ ایک ایسا شخص جس میں سیلف کنٹرول نہیں، وہ اس شہر کی طرح ہے جس کی فصیلیں ٹوٹ چکی ہوں۔ اگر دولت جمع کرتے وقت اخراجات اور جذبات پر قابو نہ رکھا جائے تو برسوں کی محنت پل بھر میں گنوانے کا ڈر ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے خوبصورت اور آخری حصے کی طرف، جو دراصل گیدرڈ ویلتھ کا الٹیمیٹ مقصد ہے: سخاوت۔ لوکا کی انجیل میں سخاوت کا ایک عظیم اصول بیان ہوا ہے: دیتے رہو تو اس کی برکت بھی ملتی رہے گی، دبا دبا کر، ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے۔ یہ ایک ایسے مالیاتی ایکو سسٹم کا ذکر ہے جہاں سخاوت ایک سائیکل بن جاتی ہے، اور جو کچھ خلوص سے دیا جاتا ہے وہ کئی گنا بڑھ کر واپس آتا ہے۔ ملاکی کی کتاب بھی اسی روش کو آگے بڑھاتی ہے۔ ایک قدیم رسم کے مطابق آمدنی کا ایک حصہ اسٹور ہاؤس میں لانے کو کہا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ الہی وعدہ بھی ہے کہ ایسا کرنے سے آسمان کے جھروکے کھل جائیں گے اور ایسی بے پناہ برکت ملے گی جو شاید سنبھالی بھی نہ جائیں۔ کرنتھینز کی آیت اس ڈائریکٹ کنیکشن کو مزید واضح کرتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جو کنجوسی سے بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹتا ہے، اور جو سخاوت سے بوتا ہے اس کی فصل اتنی ہی شاندار اور وسیع ہوتی ہے۔ دینے کی نیت اور نتیجے میں ملنے والی برکت کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ تو مختصراً بات یہ ہے کہ صبر، محنت اور سخاوت ہی وہ بنیادیں ہیں جن پر ترقی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جیسا کہ امثال کی آیت کہتی ہے، ایک نیک شخص اپنی آنے والی نسلوں، یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی میراث چھوڑتا ہے۔ یہ مستقل مزاجی، ایمانداری اور دور اندیشی کی ایک عظیم مثال ہے۔ اس دلچسپ جائزے کے آخر میں لوکا کی انجیل کا یہ سوال واقعی بہت غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جہاں خزانہ ہوتا ہے وہی دل بھی ہوتا ہے۔ آخر کسی کا خزانہ فی الحال کہاں محفوظ ہے؟ یہ سوال سیدھا سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل زندگی کی توجہ اور خزانے در حقیقت کس جگہ اور کس چیز میں چھپے ہیں۔